حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. درود پڑھ دیجئے محمد. اعزائے گرامی قدر، اسوہ حضرت زینب سلام علیہا اور سیرت امام زین العابدین علیہ السلام پر ہماری آج کی تیسری گفتگو ہے، اور جس آیہ کریمہ کو مسلسل آپ کی خدمت تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے بعض انبیاء کو امام قرار دیا ہے. جب کسی نبی کو امام بنایا جاتا ہے تو امام کے بہت سے مطلب ہیں جو قرآن کریم میں آئے ہیں، اور آج انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. اس میں سے ایک سادہ سا جو لغوی معنی ہے وہ یہ ہے کہ امام اسے کہا جاتا ہے جو آگے چلنے والا ہو. امام آگے چلتا ہے، امت پیچھے رہتی ہے. تو جو نمونہ عمل ہو، جو مثال ہو، جو راستہ بتانے والا ہو، اسے امام کہا جاتا ہے. انشاءاللہ اس پر ابھی ہم گفتگو کریں گے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے بعض انبیاء کو امام قرار دیا ہے، یعنی وہ آگے چلا کرتے تھے، ان کی امت پیچھے چلا کرتی تھی، ان کے نقش قدم پر چلتے تھے. يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور یہ ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے کہ یہ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں، اور خود بھی نیک عمل انجام دیں. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے. جس طریقے سے یہ آیت آغاز ہو رہی ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے قرار دیے ہیں کچھ امام، اور پھر بیان کیا گیا کہ یہ امام وہ ہے کہ جو لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور آیت بھی ہے سورہ قصص کی، ارشاد ہوتا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے بعض اور امام بھی بنائے ہیں. یہ تو ہدایت کرتے تھے راہ راست کی طرف، وہ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے بعض ایسے بھی امام بنائے ہیں جو لوگوں کو آتش جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں. سورہ قصص کی سورہ نمبر 28 آیت نمبر ظاہراً 41 اور 42 آیت نمبر ہے 41 اور 42. ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے بعض ایسے امام بھی بنائے ہیں جو لوگوں کو آتش جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں.
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے قیامت میں کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ پھر آگے قرآن کریم نے ان اماموں کے بارے میں جو امام شر ہیں، امام باطل ہیں، ان کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنًا، ہم نے اسی دنیا میں ایسے باطل اماموں کے لیے لعنت رکھی ہے، اسی دنیا میں ان کے لیے لعنت رکھی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَخْبُوحِينَ، اور جب قیامت کے دن آئے گا تو ان کے چہرے زشت اور برے ہو چکے ہوں گے۔ تو دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب رکھا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب رکھا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ کہ جو امام تو ہیں لیکن امام باطل ہیں۔ تو یہ طے ہو گیا کہ پروردگار نے دو راستے رکھے ہیں، ایک شر کا راستہ ہے، ایک خیر کا راستہ ہے، ایک باطل کا راستہ ہے، ایک حق کا راستہ ہے، اور ہر انسان کو اختیار دیا ہے، جس کا تذکرہ سورہ دہر کے اندر بھی ہوتا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ بیان کر دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے، تمہارا اختیار ہے کہ چاہے تو امام حق کی پیروی کرو، چاہے تو امام باطل کی پیروی۔ اور پھر ایک اور آیت قرآن مجید کے اندر آئی جو امام ہی کے سلسلے میں آئی ہے، سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اور اس کا نشان یاد رکھنا بہت آسان ہے، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 71، یعنی آپ 17 کو الٹا کر دیں تو 71 بنے گی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71 میں ارشاد ہوتا ہے وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، ہم ہر انسان کو قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو جو امام باطل کے ماننے والے ہیں انہیں ان کے ساتھ بلایا جائے گا، جو امام حق کے ماننے والے ہیں انہیں ان کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اور فرزند رسول صادق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرماتے ہیں خدا کی قسم جب قیامت کا میدان ہوگا تو ہر ایک اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور تم وہ ہوگے کہ جسے رسول اور آل رسول کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور فرماتے خدا کی قسم جب تمہیں ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یا علی یا علی۔ تو دو امام ہو گئے، قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ دو رول ماڈل ہیں، دو نمونے عمل ہیں، دو پیشوا ہیں، تمہیں دیکھنا ہے کہ کس راستے کو اختیار کرنا ہے۔ تمہارے سامنے ہم نے اختیار رکھ دیا ہے، اور وہ بھی اپنی پوری طاقت سے کوشش کریں گے کہ تمہیں آتش جہنم تک لے کر جائیں، اور یہ بھی اپنی پوری توانائی لگائیں گے کہ تمہیں جنت کے دفتر لے کر آئیں۔ اور تمہیں اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس راستے کی طرف جانا ہے۔ حسین بھی موجود ہے، یزید بھی موجود ہے، اور ہر زمانے میں حسین رہے ہیں اور ہر زمانے میں یزید بھی موجود ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس راستے کا انتخاب کرنا ہے۔ اور عزیزو، یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے امامت کے سلسلے کے اندر کہ انہیں امام بنایا گیا ہے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اس کا اختتام جب ہو رہا ہے، جس آیت کو میں نے صحابہ کلام بیان کیا، بڑا خوبصورت اختتام ہے۔ وہ جو امام حق ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت بھی کرتے ہیں اور خدا کے عبادت گزار بندے بھی ہیں۔ اور اگر میں اسے لطیف انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں تو یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کے لیے تو امام ہیں، خدا کے لیکن غلام ہیں۔ یہ خدا کے غلام ہیں، خدا کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ اسی لیے جو امام المتقین ہیں، امیر المؤمنین ہیں، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جب وہ خود کسی چیز پر فخر کرتے ہیں اور عزت کا اظہار کرتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں الہی کفا بعزا ان اکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا انت کما احب فاجعلنی کما تحب۔ پروردگارا میرے عزت اور افتخار کے لیے یہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے، علی تیرا غلام ہے، اور اس کے سر کے تاج کے لیے یہی کافی ہے کہ علی کا پالنے والا تو ہے، علی کا رب تو ہے۔ انت کما احب، تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، فجعلنی کما تحب، تو مجھے بھی ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ، جس کا علی امام ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، یا علی یا علی مدد۔ یہ
یہ انتہائی اہم نقطہ ہے کہ اگر انسان عزت چاہتا ہے تو کسی در پر عزت نہیں ہے سوائے رب العالمین کی طرف. قرآن کریم کی آیت یہ کہ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری عزتیں خدا کے پاس ہیں. اسی لیے جب ملعون کے دربار میں یہ شہزادیاں آئی ہیں تو بہت ان کی عزت کم کرنے کی کوشش کی گئی. اور ایک عجیب تاریخ کا جملہ یہ ہے کہ جب یہ قافلہ اسیروں کا دربار یزید میں پہنچا اور یزید ملعون نے کہا کہ بتاؤ ان کے ساتھ راستے میں کیا کیا کچھ ہوا، تو بیان کرنے والے نے جب بتانا شروع کیا تو یزید نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے، تو ایسے بیان کر رہا ہے کہ جیسے تجھے قیدی بنایا گیا ہو، جیسے تجھے گرفتار کر کے رکھا گیا ہو. کہتا ہے کہ یاد رکھ اے یزید، ہم نے اس سفر کے اندر انہیں بہت مارا ہے، بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں، بہت اذیتیں دی ہیں، لیکن ان کی شان یہ ہے کہ جب ان کے بچوں کو مارا جاتا تھا تو بڑے سامنے آ جاتے تھے، جب انہیں بھوکا رکھا جاتا تھا تو کبھی یہ سوال نہیں کرتے تھے، جب انہیں ایک روٹی دی جاتی تھی تو وہ روٹی بھی اپنے بچوں کو دے دیا کرتے تھے. ہم نے بھرپور کوشش کی کہ انہیں ذلیل و رسوا کرے، لیکن خدا کی قسم ہم ذلیل و رسوا ہو گئے، یہ عزت دار بن گئے. اور اسی مقام پر میری شہزادی نے ارشاد فرمایا اے یزید تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو نے ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا، ما رأیت الا جمیلا، خدا کے لیے ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں وہ حسن و جمال ہی دیکھا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. خدا کے سامنے ہم نے حسن و جمال کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا. تو یہ پروردگار کا کرم ہے کہ جو اس کے راستے پر نکلتا ہے پروردگار اس کے نام کو باقی رکھتا ہے، اس کی عزت کو باقی رکھتا ہے. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے جو ہمیں اور آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین واجعل لي لسان صدق فی الآخرین، پروردگارا مجھے علم اور حکمت عطا فرما اور میرا شمار صالحین میں فرما. پھر آگے شاہ فرماتے ہیں اور پروردگار میرا ذکر آئندہ نسلوں میں نیک نامی کے ساتھ فرما، ذکر جمیل کے ساتھ فرما، اچھے ناموں کے ساتھ پروردگار میرا ذکر جاری و ساری فرما. اسی لیے مورخین یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو پروردگار نے ایسے قبول کیا ہے. آپ کسی بھی دین کے اوپر چلے جائیے، چاہے دین یہودیت ہو، چاہے دین عیسائیت ہو، چاہے اسلام ہو، کسی بھی ادیان الہی پر آپ چلے جائیے، حضرت ابراہیم کو یاد کیا جاتا ہے تو بت شکن کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، انہیں عزت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. تو جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پروردگار نے معیار رکھا ہے کہ جو ہمارے راستے میں نکلتا ہے اور دنیا سے ٹکر لیتا ہے تو ہم اس کے عزت اور وقار میں اضافہ کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے وہ جس کے نام کو مٹانے کے لیے پوری دنیا نے کوشش کی، اس کے لاشے کو بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا، اس کے لاشے کو پامال کیا گیا، سر کو نوک نیزہ پر چڑھایا گیا اور پوری بھرپور کوشش کی گئی کہ اسے ذلیل و رسوا کر دیں، لیکن ذلیل کرنے والے ذلیل ہو گئے، ذلیل رسوا کرنے والے رسوا ہو گئے. وہ جن کے لاشوں کو وہ دفنا کے گئے تھے آج ان کی قبروں کا نشان نہیں ملتا، وہ جس کے لاشے کو چھوڑ کر گئے تھے اس کا روزہ آباد. اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ دنیا والوں گر سمجھو تو جیت اسی کو کہتے ہیں، دنیا والوں گر سمجھو تو جیت اسی کو کہتے ہیں، سارا کنبہ قتل ہوا اور سارا کنبہ باقی ہے. یہ کیوں باقی ہے؟ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری عزتیں خدا کے پاس. انسان اگر خدا کا ہو جائے تو خدا اس کے نام کو بلند کرتا ہے، اور اتنا بلند کرتا ہے کہ خدا نے اپنے گھر کے اتنے زائر نہیں رکھے ہیں جتنے حسین کے در کے زائر ہیں. اتنا نام بلند کیا ہے حسین مظلوم کا نام کہ جو خدا کے راستے پر نکلتا ہے پروردگار اس کے نام کو بڑھاتا ہے. اور اسی طریقے سے حسین کے پاک بیٹے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، ان کے بارے میں پانچویں سرکار یہ گواہی دیتے ہیں کہ میرے بابا کس طریقے سے نمازیں پڑھا کرتے تھے اور کتنے عبادت گزار تھے، کیسے خدا کے غلام تھے. فرماتے ہیں کہ کان علی بن الحسین یصلی فی اليوم واللیلۃ 1000 رکعۃ تطوعا کما کان یفعل امیر المؤمنین. فرماتے ہیں کہ ہمارے بابا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام روز و شب کے اندر 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. اور کہاں پڑھا کرتے تھے؟ 500 درخت تھے باغ کے اندر، 500 درخت تھے خرما کے، اور ہر درخت کے پاس جا کر 2 رکعت نماز پڑھا. اگر آپ اس لطیف نقطے کو سمجھ سکیں تو سمجھیے گا. دیکھیں مولا اپنے گھر کے اندر بھی بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے تھے،
کسی میدان میں جا کر بھی نماز پڑھ سکتے تھے, مسجد میں جا کر بھی نماز پڑھ سکتے تھے, لیکن ہر درخت کے پاس آ کر نماز پڑھی. مجھے بتائیے نماز جو پڑھی ہے وہ درخت کے لیے پڑھی ہے یا خدا کے لیے پڑھی ہے؟ خدا کے لیے پڑھی ہے, لیکن کس کے پاس پڑھی ہے؟ درخت کے پاس پڑھی. کیوں پڑھی ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے. تو مولا سید سجاد نے بتایا کہ جہاں نعمت ہوتی ہے اس کے پاس کھڑے رہ کر خدا کی بندگی کی جاتی ہے. اب سمجھ میں آیا کہ ہم در حسین پر کھڑے رہ کر 2 رکعت نماز کیوں پڑھتے ہیں. یہ نماز در حسین کے لیے نہیں ہے, خدا کے لیے, لیکن نعمت حسین ہے. یا علی آپ تمام کی صحت و سلامتی لیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے تو درخت کے پاس آ کر 2 رکعت نماز پڑھتے. اور جب یہ روایت کا جملہ بیان کیا جاتا ہے تو بعض بزرگان کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ ذرا حساب تو لگائیے کس طریقے سے ایک انسان 1000 رکعت نماز روزانہ پڑھ سکتا ہے. الحمدللہ یہاں پر تو مولا ہی ہیں, مولا کے چاہنے والے ہیں, مولا کی جو فضائل بیان ہوتے ہیں اسے سن لیتے ہیں, ہضم ہو جاتے ہیں. فرش ادا پر آنے کا یہی تو صدقہ ہے. لیکن وہ لوگ کہ جنہیں فضائل علی ابن ابی طالب ان کی اولاد کے فضائل ہضم نہیں ہوتے, انہوں نے سوال کیا. انہوں نے کہا ذرا حساب تو لگائیے انسان کیسے نماز پڑھتا ہے. آپ کے مولا نماز پڑھتے ہوں گے تو 1 رکعت ان کی 1 منٹ تو مکمل کرنے میں لگتی ہوگی, ایسا ہی ہے. 1 گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتی ہیں؟ 60 منٹ ہوتی ہیں. 60 رکعت پڑھنے میں 60 منٹ گزر گئی. اور اگر انہیں 600 رکعت پڑھنی ہو تو 10 گھنٹے گزر گئے. اور اگر انہیں 1000 رکعت نماز پڑھنی ہو تو 15 سے 16 گھنٹے گزر گئے. تو کیا وہ 16 گھنٹے صرف نماز ہی پڑھا کرتے تھے اور کوئی ان کی مصروفیت اور کوئی ان کی مشغولیت نہیں ہوتی تھی؟ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بھی وہ رات میں نکل رہے ہیں, لوگوں کے مسائل بھی حل فرما رہے ہیں, وہ عالم دین بھی ہیں, لوگوں کے مسائل بھی حل کرتے ہیں, گھر والوں کو بھی دیکھنا ہے, گھر کی مشکلات بھی حل کرتے ہیں. تو وہ کہ جو 15 سے 16 گھنٹے صرف نمازوں میں گزار دیتا ہے وہ کیسے دوسرے کام کر سکتا ہے؟ یہ اعتراض بڑے بڑے بزرگان نے کیا, اور جس کے سامنے کیا وہ علی کے غلاموں میں سے ایک بڑا غلام ہے, جنہوں نے کتاب ہی لکھی ہے تو اپنی پوری زندگی میں وہ کتاب لکھی ہے جسے غدیر ثابت کیا ہے. جس کتاب کا نام الغدیر ہے اس عالم کا نام علامہ امینی ہے. ان کے سامنے سوال ہوا کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے مولا 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے, چاہے علی مرتضیٰ ہو, چاہے امام حسن ہو, چاہے امام حسین ہو, چاہے امام سجاد ہو, ہر امام 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے, تو یہ 1000 رکعت نماز کیسے پڑھا کرتے تھے کہ آپ 15-16 گھنٹے انہی نمازوں کے اندر گزار دیا کرتے تھے؟ آپ اس کا جواب دیجئے. علامہ امینی نے جواب دیا, اور واقعا علامہ امینی کا حق بنتا ہے. نہ صرف وہ عالم تھے بلکہ عارف بھی تھے, نہ صرف وہ عالم تھے بلکہ عامل بھی تھے, اور واقعا ان کے بڑے بڑے کرامات ہیں. علامہ امینی ایک مرتبہ یہ سوچ بھی رہے تھے کہ اگر میں کسی اور مذہب کے لیے ایسا کام کرتا کہ جو میں نے شیعوں کے لیے کیا ہے, الغدیر کتاب لکھی ہے, تو مجھے نہ جانے کیسے کیسے تحفوں سے نوازا جاتا. اور باقاعدہ آئے ہیں علماء اہل سنت, انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے کسی بزرگ کے لیے لکھتے ہیں تو ہم آپ کو فلاں منصب دیتے, فلاں تحفہ دیتے, فلاں ایوارڈ دیتے, فلاں سند دیتے. اور انہوں نے اپنے دل میں محسوس بھی کیا, لیکن علامہ امینی کہتے ہیں جب میرے دل میں ایک خیال آیا تو میرے مولا نے مجھے یہ توفیق دی اور یہ تسلی دی کہ اے امینی تمہارا سب سے بڑا تحفہ ہی یہ ہے کہ تم در علی سے وابستہ ہو. تمہیں دنیا کے تحفوں کے کیا کرنا ہے, تمہارا سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ تمہیں علی کی در کی غلامی مل گئی. تو جب علامہ امینی کے سامنے یہ سوال آیا, مشہد مقدس میں موجود تھے, کہتے ہیں وہ تو میرے مولا تھے کہ جو 15-16 گھنٹے کی تم کہتے ہو کہ نمازیں پڑھا کرتے تھے, میں تمہیں پڑھ کے بتاتا ہوں 1000 رکعت نماز. اور باقاعدہ انہوں نے 1000 رکعت نماز پڑھی. وہ جنہوں نے شب قدر کے اندر 100 رکعت نماز پڑھی انہیں معلوم ہوگا کہ 1000 کسے کہا جاتا ہے. اور علامہ امینی ہی کا یہ جملہ ہے, کہتے ہیں جب ان سے سوال کیا کہ آپ نمازیں پڑھنے میں تھکتے نہیں ہیں, تو کہا مجھے بتاؤ کیا مچھلی بھی کبھی پانی میں تیرنے سے تھک جاتی ہے؟ اس کی تو زندگی ہی نماز ہے, اس کی زندگی ہی ہے, پانی ہے. تو مچھلی جب پانی میں تیرنے سے نہیں تھکتی تو میں نماز پڑھنے سے کیسے تھکوں گا؟ انہیں لذت محسوس ہوتی تھی نماز کے اندر, اور ائمہ علیہ السلام تو ان سے کوئی مقایسہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں. 1000 رکعت انہوں نے ان بزرگان کے سامنے نماز پڑھی.
انہوں نے ٹائم دیکھا کہ کتنا وقت لگتا ہے انہیں نماز پڑھنے میں. کہتے ہیں علامہ امینی نے پورے سکون کے ساتھ 1000 رکعت نماز پڑھی اور 7 گھنٹے میں مکمل ہو گئی. کتنے گھنٹے میں؟ پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی, 7 گھنٹے میں مکمل ہو گئی. حیران ہو گئے, کہنے لگے کہ اے علامہ تم نے تو بڑے کرامت دکھائی ہے, بڑا سکون کے ساتھ نماز پڑھی اور وہ 7 گھنٹے مکمل بھی ہو گئی. کہا یاد رکھو کہ جو اللہ کی خاطر نماز پڑھتا ہے خدا اس کے وقت کے اندر اتنی برکت دے دیتا ہے کہ وہ نماز جو دوسرے 14 اور 15 گھنٹے میں پڑھتے ہیں وہ 7 گھنٹوں میں مکمل ہو جاتی ہے. خدا ان کے وقت میں برکت دے دیتا ہے. اور اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ علی ایک تھے لیکن 40 مقامات پر دکھائی دیتے تھے. کیوں دکھائی دیتے تھے؟ کیونکہ ان کے وقت میں پروردگار نے برکت دی تھی. تو بعض کے مال و دولت میں خدا برکت دیتا ہے, بعض کی عزت و شہرت میں برکت دیتا ہے, اور بعض کے وقت کے اندر اور زندگی کے اندر برکت دے دیتا ہے. ایک درود پڑھ دیجئے گا محمد و آلہ. تو ائمہ علیہ السلام 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. اور پھر شان یہ ہے میرے مولا کی کہ آقا سید سجاد کے سامنے جب کسی نے اگر کہا کہ آقا آپ 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں, آپ سے بڑا عبادت گزار کون ہوگا, تو نہیں فرمایا کہ ہاں واقعا میں سب سے بڑا عبادت گزار ہوں, بلکہ اپنے حجرے میں گئے اور ایک کتاب لے کر آئے. کہا یہ کتاب امیر المومنین ہے, اس سے پڑھو کہ ہمارے جد کتنی نمازیں پڑھا کرتے ہیں. اپنی عبادت پر کبھی غرور نہیں کیا, کیونکہ عبادت پر بھی جو غرور کرتا ہے پروردگار اسے بھی شیطان منع کر اپنی بارگاہ سے نکال دیتا ہے. لہٰذا اپنی دینداری پر بھی, اپنی عبادتوں پر بھی انسان کبھی غرور نہ کرے. اپنے ذکر پر, اپنی مجلسوں پر, اپنی عزاداری پر, اپنی ساری عبادتوں پر انسان کبھی غرور نہ کرے. یہ تو ہمارا فخر ہے کہ اس در کے نوکر ہیں. اور مولا متقیان سے جب کسی نے کہا کہ اے علی آپ اتنے بڑے نمازی ہیں, آپ اتنے بڑے عبادت گزار ہیں, تو انہوں نے فرمایا میری نمازوں کی کیا حیثیت ہے, میرے نبی وہ تھے کہ جن کے بارے میں آیا یا ایھا المدثر قل یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے چادر اوڑھنے والے میرے نبی نمازوں کے لیے کھڑا ہوا کر لیکن ذرا کم کھڑا ہوا. میرے نبی کی نمازوں کا کیا عالم ہے. اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی. بات تو پہنچ رہی ہے نا. ایک کافر عورت تھی, نبی اکرم کو جب زمین پر بیٹھا ہوا دیکھا تو زمین پر عام طور پر زمانے میں غلام بیٹھا کرتے تھے, نوکر بیٹھا کرتے تھے. نبی اکرم کی لیکن شان یہ تھی کہ زمین پر بیٹھا کرتے تھے. اللہ اکبر, عرشی ہونے کے باوجود فرش پر بیٹھا کرتے تھے. اور فرماتے ہیں کہ میں 5 کام کبھی بھی زندگی میں نہیں چھوڑوں گا. اس میں صرف 2 کام آپ کی خدمت بیان کروں گا, انشاءاللہ باقی کا مطالعہ خود فرمائیں گے. فرماتے ہیں میں 5 کام زندگی میں کبھی نہیں چھوڑوں گا. کیوں؟ تاکہ میرے بعد یہ سنت بن جائے. اس میں سے ایک کام یہ ہے کہ میں ہمیشہ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا. ایک بات. دوسری بات یہ عجیب بیان فرمایا التسلیم علی الصبیان, اور جب میں بچوں کو دیکھتا ہوں تو ہمیشہ سلام میں پہل کرتا ہوں. ہائے ہائے ہائے, کیا میرے نبی کا اخلاق ہے, کیا میرے نبی کی انکساری ہے. تو میرے نبی جب زمین پر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک کافر عورت آئی, کہا کہ اے محمد تم تو غلاموں کی طرح بیٹھے ہو. ہم جیسوں کو اگر کوئی یہ لفظ کہہ دے تو ہمیں برا لگ جاتا ہے. وہ جو سید الرسل ہو, وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہو, افضل البشر ہو, اس کے سامنے کسی نے کہا کہ تو غلاموں کی طرح بیٹھا ہے, محمد مصطفیٰ کو جلال نہیں آیا. کیا خوبصورت اس کا جواب دیا ہے. کہنے لگے مجھے یہ بتا اس پوری کائنات میں کوئی مجھ سے بڑا بھی خدا کا غلام ہو سکتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے, اس پوری دنیا میں مجھ سے بڑا کوئی غلام ہے ہی نہیں. تو یہ ہستی ہمیشہ اپنے آپ کو پروردگار کو غلام سمجھا ہے. جو اپنے آپ کو خدا کے سامنے جھکا دیتا ہے پروردگار اسے ہی بلند کر دیتا ہے. اور یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جنہوں نے بار بار خدا کا تعارف کروایا ہے تو خدا نے بھی قرآن میں ان کا تعارف کروایا. اگر یہ ہستیاں وہ ہیں جو ہمیں یاد کرتی ہیں تو ہم پھر ان کا ذکر کریں گے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا. ہم یتیم مسکین اور اسیر کو کھانا بھی کھلاتے ہیں تو اپنے لیے نہیں, ہم اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں. نعرہ تکبیر, اللہ, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آواز بلند سلوات. اللہم صلی علی. آپ کا حوصلہ ساتھ ساتھ رہے گا تو میرے حوصلے بھی کچھ بلند ہوتے رہیں گے. نعرہ
یا علی یا علی. ایک ایران کے خطیب تھے, انہوں نے کہا کہ میں بھی پنجتن پاک کے قدم پر چلنے کی کوشش کروں گا, ان کے راستے میں بھی چلنے کی کوشش کروں گا. انہوں نے ایک سال طے یہ کیا اور مولا رضا کے حرم میں گئے. کہا کہ اے مولا رضا, میں صرف ایک درخواست کرتا ہوں اور وہ ایک شرط کے ساتھ ہے. درخواست میری یہ ہے کہ مولا رضا میں اس سال جتنی بھی مجلسیں پڑھوں گا, جتنا بھی ذکر کروں گا, وہ سب آپ کی خوشنودی کے لیے, پروردگار کی رضا کے لیے, میں سب بغیر فیس کے, بغیر نیاز کے, بغیر کسی اجرت کے پڑھوں گا. اور میری شرط یہ ہے کہ جب میں یہ کام کروں گا تو آپ میرے دل میں خلوص بھی عطا فرمائیں, مجھے خلوص دیں گے. کہتے ہیں کہ میں نے پورے سال یہ کام کرنا شروع کیا, مجلس سے پڑھنا شروع کیا, اور میں کسی سے کچھ بھی نہیں لیتا تھا, بس ذکر کرتا تھا, مصائب پڑھتا تھا, مجلس سے پڑھتا تھا, میں ہی کرتا رہا. یہاں تک کہ ایک مجلس میں جب میں پہنچا, وہاں پہ بڑی بھیڑ لگی تھی, بڑا جب میں غفیر تھا, لوگوں کے سامنے میں نے تقریر کی, لوگوں نے بڑی واہ واہ کی. کہتے ہیں کہ جب میں مجلس سے باہر نکلا تو میرے پیچھے پیچھے ایک طالب علم جو مجھے جانتا تھا, ایک شاگرد تھا, ایک مدرسے کا طالب علم تھا, وہ جو مجھے جانتا تھا وہ میرے پیچھے پیچھے آ گیا. جب میں نے اس کے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ مجھے جانتا ہے. میرے ذہن میں اتنا خیال آیا کہ ابھی یہ میرے پاس آئے گا, کہے گا کہ مولانا آپ نے کیا تقریر کی تھی, کیا آپ نے درس دیا ہے, کیا مصائب پڑھے ہیں. لیکن میں نے کیا دیکھا کہ وہ مجھے دیکھتا ہے اور اپنے راستے کی طرف چلا گیا. میں حیران ہو گیا کہ مجھے آ کر ایک تعریفی کلمہ بھی نہیں کہا. پھر مجھے یاد آیا کہ اے مولا رضا, میں نے اپنی شرط پر خود عمل نہیں کیا ہے تو آپ کیسے مجھے وہ عطا فرمائیں گے. میں نے یہ کہا تھا کہ میں ویسے عمل کروں گا کہ جیسے اہل بیت کرتے تھے. اہل بیت نہ صرف یہ کہ دینے کے بعد کچھ مانگتے نہیں تھے, بلکہ نہ تعریف کی امید رکھتے تھے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. نہ ہم جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. وہ ہوں گے بہت سے لوگ کہ جو کچھ نہ لیتے ہوں گے, لیکن وہ بہت کم ہے کہ جو شکریہ کی امید بھی نہیں رکھتے. اللہ اکبر. ایسا اخلاص پروردگار سے مانگی کہ پروردگار مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے تیری ذات کی, اور جسے خدا مل جائے اسے سب کچھ مل گیا. مولا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں یہی تو فرمایا تھا, ماذا فقدا اذ وجدک. اس نے کیا کھویا ہے جس نے تجھے پا لیا, اور اس نے کیا پایا ہے جس نے تجھے کھو دیا. پروردگارہ تو جسے مل گیا ہے اسے پوری کائنات مل گئی. اور یہ صرف کہا نہیں ہے, مولا حسین نے جو دعائے عرفہ میں کہا تھا کربلا میں وہ کر کے دکھایا. کہنے والے کہہ جاتے ہیں نہج البلاغہ کے بارے میں, یہی جملہ کسی عالم نے کہا تھا کہ نہج البلاغہ کی شان یہ ہے کہ اس کے اندر صرف نصیحت نہیں ہے, بلکہ نصیحت کرنے والا وہ ہے کہ جس نے پہلے عمل کیا ہے پھر نصیحت کی. اور سہیل انصاری کا مجھے شعر یاد آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں, علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں, خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں, خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں. گرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام, مگر یہ بات کہاں آدمی کے لہجے میں. یہ مولا متقیان کا اور ان کی اولاد کا اخلاص تھا کہ ان کا ذکر ابھی تک باقی ہے. اور وہ آیت جو یقین آپ سبھی کو یاد ہوگی, مولا کائنات کی ولایت کے بارے میں اتری, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی اور سرپرست اللہ ہے, پھر اس کا رسول ہے, پھر وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یہ آیت تمام شیعہ اور سنی مورخین اور مفسرین اور محدثین نے لکھی ہے کہ صرف علی ابن ابی طالب کی شان ہوتا ہے. لیکن جب یہ آیت اتر گئی تو روایت کے اندر یہ آیا ہے کہ بعض دیگر مسلمانوں نے بھی کوشش کی کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, ہماری شان میں بھی کوئی آیت اتر آئے گی. بھائی علی نے نماز پڑھی ہے, انہوں نے زکوٰۃ دی ہے تو آیت اتر گئی. ہم بھی یہی کام کر کے دیکھتے ہیں, ہماری شان میں بھی شاید آیت اترے گی. اور کہتے ہیں 40 نمازیں انہوں نے پڑھی, 40 سائلوں کو تیار کیا. ہم نماز پڑھیں گے, رکوع کی آیت تو علی کے لیے اتر گئی, سجدے میں ہم سے انگوٹھی مانگنا, تو سجدے میں جب ہم تمہیں انگوٹھی دیں گے انشاءاللہ ہمارے لیے بھی خدا ایک آیت اتارے گا. سجدے میں انہوں نے کام کیا, آیت نہیں اتری. قیام میں کوشش کی, آیت نہیں اتری. قنوت میں کوشش کی, آیت نہیں اتری. تشہد میں کوشش کی, آیت نہیں اتری. اب ماجرا کیا ہے؟
ہم نے بھی تو وہی عمل کیا ہے کہ جو علی نے کیا تھا. پھر علی کے لیے کیوں آیت اترتی ہے, ہمارے لیے کیوں نہیں اترتی؟ کہنے والے نے جواب دیا, کہا فرق واضح ہے. علی نے جو نماز پڑھی تھی اور زکوٰۃ دی تھی وہ خدا کے لیے تھی, اور تم نے جو نماز پڑھی اور زکوٰۃ دی ہے وہ خدا کے لیے نہیں, آیتوں کے لیے کی ہے. جو کسی کی لالچ میں کام کرتا ہے خدا اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا, جو خدا کے لیے کام کرتا ہے خدا اس کے عمل کو قبول کرتا ہے. اور کسی نے کیا خوب کہا کہ حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے, حیدر کی ہمسری میں ہے میرے ساتھ, حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ. تو یہ فرق ہے ائمہ اطہار السلام کے عمل میں اور باقیوں کے عمل میں. نیک عمل کرنے والے بہت ہیں, لیکن کسی کی لالچ میں اگر کیا جائے گا تو پروردگار کے نزدیک قبول نہیں ہے. وہ عمل جو صرف خالص خدا کے لیے کیا جائے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. نہ انہیں کوئی جزا چاہیے نہ کوئی شکریہ چاہیے, صرف پروردگار کے لیے عمل کرنے والے. اسی لیے کسی نے روایت بیان کی ہے کہ مسجد نبوی کے اندر نبی اکرم کا طریقہ کار ہوتا تھا, ہر فجر کی نماز سے پہلے اپنے صحابہ سے پوچھتے تھے کوئی نیک کام کر کے آئے ہو. بڑا خوبصورت انداز ہے, اور یہی تبلیغ ہے. جو ہمارے ائمہ مساجد ہیں انشاءاللہ پروردگار انہیں بھی صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہ بڑی خوبصورت روش ہے کہ جو نمازی آئے ہوں ان سے سوال کیا جائے کہ آپ نے کوئی نیک عمل بھی انجام دیا, اور خود بھی انسان اس پہ کوشش کرے اور دوسروں کو بھی اسی طرف راغب کرے. تو نبی اکرم کے بارے میں ملتا ہے کہ ہر نماز صبح کے بعد یا ہر نماز صبح سے پہلے سوال کیا کرتے تھے کہ تم میں سے کوئی ہے جو نیک عمل انجام دے کر آیا. کسی کا ہاتھ کھڑا نہیں ہوتا تھا سوائے اس کا کہ جس کا ہر میدان میں ہاتھ کھڑا ہو. علی مرتضیٰ اپنے ہاتھ کو کھڑا کرتے تھے, یا رسول اللہ میں نیک کام کر کے آیا ہوں. اب نبی اکرم پوچھا کرتے تھے اے علی تم کیا کر کے آئے ہو؟ بیان کیا کرتے تھے میں فلاں کام کر کے آیا ہوں. ایک دن یہ ہوا, نبی اکرم نے سوال کیا تم میں سے کون ہے کہ جو نیک عمل کر کے مسجد میں آیا ہے؟ علی مرتضیٰ نے اپنے ہاتھ کو کھڑا کیا, کہا یا رسول اللہ میں نیک کام کر کے آیا ہوں. سوال کیا کہ کیا نیک کام کیا ہے؟ مولا نے شاہ فرمایا جب میں گھر سے نکلا تو مسجد پہنچنے سے پہلے مجھے جناب مقداد دکھائی دیے جو بہت بھوکے تھے, بہت غریب, بہت نادار تھے. میرے پاس 1 دینار موجود تھا, میں نے جناب مقداد کو دیا اور پھر میں آپ کے پاس آیا. نبی اکرم شاہ فرماتے ہیں رحمک اللہ, پروردگار کی رحمتیں تجھ پر نازل. یہاں تک تو ماشاءاللہ تھا. ایک اور شخص کھڑا ہو گیا آج, کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے بھی نیک عمل کیا ہے اور میں نے علی سے زیادہ نیک عمل کیا ہے. کہ تم نے کیا کیا؟ کہ جب میں گھر سے نکلا تو ایک خانوادہ سفر پر جا رہا تھا, میں نے ان کی مدد کے لیے 1000 درہم انہیں دیے ہیں. مولا نے کیا دیا تھا؟ 1 دینار دیا تھا, اس نے 1000 درہم دیے. دینار اور درہم کا فرق یقیناً بزرگان جانتے ہیں, میں سے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ 1 دینار کے 10 درہم ہوتے ہیں. تو مولا نے گویا 10 درہم دیے, اس نے 1000 درہم دیے, 100 گنا زیادہ بڑی نیکی انجام دی. کہ یا رسول اللہ میں 1000 درہم دے کر آیا ہوں اور میں نے اس خانوادے کی مدد کی, پھر آپ کے پاس آیا ہوں. بیان کر دیا, نبی اکرم خاموش. نبی اکرم نے کوئی دعا نہیں فرمائی, کوئی تعریف نہیں کی. اب لوگوں کی چیمیں گویاں شروع ہو گئی, بھائی اپنا کرے تو بڑی تعریف ہے, کوئی دوسرا کرے تو کوئی تعریفی جملہ نہیں, کوئی دعائیہ جملہ نہیں. وہی کام جو علی نے کیا اس سے بڑھ کر کام اس سے کیا ہے, پھر بھی اس کے لیے کوئی تعریف نہیں. اب تک انہیں یہ سمجھ نہیں آیا کہ نبی وہ ہیں کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. یہ نبی اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق کلام نہیں کرتا, جو کہتا ہے وحی الہی کے مطابق کہتا ہے. اگر نبی کہہ رہے ہیں تو وحی الہی ہے, اگر خاموش ہے تو وحی الہی. اب نبی اکرم خاموش ہے, لوگ حیران ہیں کہ کیوں خاموش ہے, کوئی تعریف کیوں نہیں ہوتی. جبرائیل امین نازل ہوئے کہ یا رسول اللہ پروردگار نے علی کے عمل کو تو قبول کر لیا, لیکن اس کے عمل کو جس نے 1000 دیا تھا اس کے عمل کو قبول نہیں کیا. وجہ بیان کی, کہا وجہ یہ ہے کہ علی نے جو 1 دینار دیا تھا وہ خدا کے لیے دیا تھا, اور اس سے جو 1000 درہم دیے ہیں وہ خدا کے لیے نہیں, علی کی دشمنی میں دیے تھے. اس لیے دیے تھے کہ جب علی کی تعریف ہوتی ہے تو پھر میری بھی تعریف ہو جائے.
میرا بھی وہ مقام ہو جائے جو علی کا مقام ہے. خدا نے یہ طے کیا ہے کہ جو عمل صرف اس کے لیے ہوگا اس کا عمل قبول ہوگا، جو تعریفوں کے لیے کیا جائے گا وہ عمل رد کر دیا جائے گا. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو پروردگار کو اخلاص چاہیے، اخلاص. اور جس نے اخلاص کے ساتھ کام کیا اس کا کام زندہ رہتا ہے. چاہے اس نے مختصر ہی شروع کیا ہو، پروردگار اس کے کام میں بڑی رونق دیتا ہے. اور یہ ہمارے بزرگان کا، ہمارے علماء کرام کا کام بھی تھا کہ بڑے اخلاص کے ساتھ اپنے عمل کو انجام دیا کرتے تھے. جناب مقدس اردبیلی ایک مرتبہ اپنے ہم عصر عالم دین جناب عبداللہ شوشتری کے پاس موجود تھے. لوگ بھی جمع تھے اور محفل سجی ہوئی تھی. مقدس اردبیلی اور عبداللہ شوشتری کا ایک مناظرہ ہوا، ایک گفتگو ہوئی. دونوں ہمارے شیعہ عالم دین. ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ مقدس اردبیلی نے کہا کہ تمہارا جو یہ نظریہ ہے وہ اس وجہ سے باطل ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کے نظریات پر فلاں کتاب کے اندر یہ اشکال ہے، فلاں کتاب کے اندر یہ اشکال ہے، آپ کا نظریہ باطل. مقدس اردبیلی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کتابوں کا مطالعہ کروں گا. یہ کہنے کے بعد بات ختم کر دی. لوگ جب چلے گئے تو مقدس اردبیلی نے عبداللہ شوشتری کا ہاتھ پکڑا اور شہر سے باہر لے کر گئے. بڑے خوبصورتی کے ساتھ باتیں کرتے کرتے پیار و محبت کے ساتھ انہیں باہر لے کر گئے. جب شہر سے باہر پہنچ گئے تو کہا کہ دوبارہ وہ سوال کرنا جو تم نے محفل میں کیا تھا. انہوں نے دوبارہ سوال کیا. اب جب مقدس اردبیلی کی جواب دینے کی باری آئی تو کتابوں کے حوالوں کے انبار لگا دیے کہ فلاں کتاب میں جو نظریہ لکھا ہے وہ میرے نظریے کے موافق ہے، فلاں کتاب کے اندر جو روایت لکھی ہے وہ میرے نظریے کے مطابق ہے. ایک ایک کے بعد مسلسل وہ جوابات دینا شروع کیا. عبداللہ شوشتری حیران ہو گئے، کہنے لگے اے مقدس اردبیلی، اب تک تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے مطالعہ کرنا پڑے گا، مجھے خود حوالے دیکھنے پڑیں گے، اور آپ اب ایسا ماشاءاللہ جواب دے رہے ہیں، کیوں وہاں پر آپ نے یہ جوابات نہیں دے دیے؟ آئے ہائے. مقدس اردبیلی نام مقدس نہیں تھا لیکن واقعی وہ زندگی گزاری ہے کہ دنیا والے انہیں مقدس کہتے تھے. ورنہ ان کا نام احمد تھا، یہ سید زادے بھی نہیں تھے، لیکن وہ زندگی گزاری ہے کہ دنیا والے انہیں مقدس کے نام سے یاد کرتے. اور جن کی شان یہ ہے کہ زمانے کے امام سے ان کی ملاقات ہوا کرتی تھی. اور جن کی شان یہ ہے کہ ایک مرتبہ وضو کے لیے جب پانی بھرنے کے لیے ڈول ڈالا تھا تو پانی نکلنے کے بجائے سونے جواہرات نکلے تھے. تو خدا سے کہا تھا پروردگار مقدس کو پانی چاہیے وضو کرنے کے لیے، سونے جواہرات نہیں چاہیے. وہ مقدس اردبیلی کہتے ہیں کہ میں تجھے اس لیے شہر سے باہر لے کر آیا کیونکہ اگر میں تجھے اس محفل میں جواب دیتا تو لوگ میری تو واہ واہ کرتے لیکن تیری بے عزتی ہو جاتی، تجھے تحقیر کی نگاہ سے دیکھتی. میں نہیں چاہتا کہ میں وہ کام کروں کہ جس سے تیری حرمت پامال ہو جائے. چاہے میری حرمت میں کمی آ جائے مجھے فرق نہیں پڑتا، پروردگار اس کی عزت بڑھانے والا ہے جو دوسروں کی عزت بچاتا ہے. اس لیے میں نے اپنی عزت کچھ کم کر لی اس خاطر تاکہ تیری عزت بچ جائے. عبداللہ شوشتری کہتے ہیں کہ واقعا تو مقدس اردبیلی ہے، تو نے حق ادا کیا ہے لفظ مقدس کا. اگر تو نے دوسرے کی عزت بچائی ہے تو پروردگار نے تجھے وہ عزت عطا کی کہ ہمارے زمانے میں کسی عالم کا نام ایسے باقی نہیں ہے جیسے تیرا نام باقی. جو پروردگار کے لیے کام کرتا ہے پروردگار اس کی عزت کو محفوظ رکھتا ہے. اگر آپ مجھے کچھ موقع دے تو میں مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے چند جملے آپ کی خدمت بیان کروں. ایک اور درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد. مولا سید سجاد کے صحیفے سجادیہ کے کچھ جملے ہیں میں جو آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں. مولا سید سجاد نے اس انداز سے بھی تبلیغ فرمائی ہے اور کیا خوبصورت انداز ہے. وہ علی مرتضیٰ تھے جو منبر پر آ کر خطبات دیا کرتے تھے. یہ دوسرے علی ہیں کہ جو دعاؤں کی صورت میں لوگوں کی ہدایت کر رہے ہیں. اور وہ علی مرتضیٰ کے خطبات تھے کہ جس کے بعد حسین کا لشکر تیار ہوا. یہ علی ابن الحسین ہے کہ جس کی دعاؤں کی وجہ سے مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام تیار ہوا. وہی کام انہوں نے دعاؤں کے ذریعے کیا ہے. مولا سید سجاد دعا کے لیے جب ہاتھ بلند کرتے ہیں واقعاً بڑی خوبصورت دعائیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف رزق مانگا ہے پروردگار سے، صرف اولاد مانگی ہے پروردگار سے، صرف حکومت مانگی ہے پروردگار سے، صرف عزت مانگی ہے پروردگار سے. کیا تربیت اور تعلیم دی ہے ان دعاؤں کے ذریعے. دعائے مکارم اخلاق بہترین دعا ہے. اس دعا کا انشاءاللہ سبھی مطالعہ فرمائیے گا. بڑا ہی بہترین ترجمہ اور بڑا بہترین اس کے جملے ہیں جو دعائے مکارم اخلاق کے اندر موجود ہیں.
مولا نے اس دعا کے اندر ایک جملہ ارشاد فرمایا جو بڑا ہلا دینے والا ہے. فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ، پروردگار سب سے پہلے تو محمد وآل محمد پر میں درود بھیجتا ہوں. اور یہ مولا کا طریقہ تھا. آپ دیکھیں گے صحیفہ سجادیہ کے اندر جا بجا آپ کو درود نظر آئے گا. اور اس کے اندر بھی ایک خاص مصلحت بھی ہے. صرف ایسا نہیں ہے کہ اس کی برکات کو حاصل کرنا ہے، بلکہ اس کے اور بھی مقاصد تھے، اور عجیب مقاصد مورخین نے بیان کیے جو انسانی عقل میں اس وقت آ ہی نہیں سکتے تھے. کیا آپ نے نوٹ کیا ہوگا امام سجاد جب دعا کرتے ہیں صحیفہ سجادیہ کے اندر تو پے در پے صلوات بھیجتے ہیں، لیکن جب مولا علی کی دعا ہے دعا کمیل، اس کے اندر آپ کو اتنی کثرت کے ساتھ صلوات نہیں ملے گی. مولا حسن کی آپ دعا دیکھ لیجئے، مولا حسین کی دعائیں عرفہ دیکھ لیجئے، اتنی کثرت کے ساتھ آپ کو صلوات نہیں ملے گی. صحیفہ آپ دعائیں مفاد الجنان کی جو دعائیں ہیں اس کو دیکھ لیجئے، جو مولا سید سجاد کے علاوہ کی دعائیں ہیں اس میں آپ کو صلوات نہیں ملے گی. کیا وجہ ہے کہ مولا سید سجاد اتنی صلوات بھیجتے تھے؟ ایک وجہ مورخین نے آج جا کر بیان کی. کیا وجہ یہ ہے کہ علی بن الحسین سید سجاد کا مقابلہ عبداللہ بن زبیر سے تھا، اور عبداللہ بن زبیر یہ وہ شخص ہے جب یہ خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو حمد الہی تو کرتا تھا لیکن محمد وآل محمد پر درود نہیں بھیجتا تھا. کیوں نہیں بھیجتا تھا؟ لوگوں نے اعتراض کیا تیرا خطبہ اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک تو محمد وآل محمد پر درود نہ بھیجے. کہا جب میں محمد وآل محمد پر درود بھیجتا ہوں تو آل محمد سے تعلق رکھنے والوں کی گردنیں کھڑی ہو جاتی، کہتے ہیں یہ ہم پر درود ہو رہا ہے. چونکہ ان کی گردن بلند ہو جاتی ہے اور افتخار سے اپنے سر کو بلند کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر درود ہو رہا ہے، اس لیے میں آل محمد پر درود نہیں بھیجتا. اور جب آل محمد پر نہیں بھیجتا تو محمد پر بھی نہیں بھیجتا. تو معلوم ہو گیا کہ جو آل محمد کو نہیں مانتا وہ محمد کو بھی نہیں مانتا. جب وہاں سے درود بند ہوا تو سید سجاد نے کہا ہم ہر دعا کے اندر محمد و آل محمد پر درود بھیجتے ہیں. اس دعا کے اندر بھی کثرت کے ساتھ یعنی 20 اور 25 صلوات ہیں ایک دعا کے اندر. اتنی صلواتیں انہوں نے بھیجی. بار بار یاد دلایا محمد و آل محمد پر درود. اس جملے کے اندر فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ ولا ترفعنی فی الناس درجة الا حتتنی عند نفسی مثلها ولا تحدث لی عزا ظاہرا الا احدثت لی ذلة باطنة بنفسی بقدرها عند نفسی بقدرها. فرماتے ہیں پروردگارا لوگوں کے درمیان سید سجاد کو عزت نہ دینا مگر یہ کہ اپنے آپ کے سامنے سید سجاد کو ذلیل کر دینا. اللہ اکبر. میں کیسے سمجھاؤں اس جملے کو کہ پروردگارہ دنیا کے سامنے اگر مجھے عزت دے رہا ہے تو مجھے اپنے نفس کے سامنے ذلیل رکھنا. یاد رکھنا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جیسے بڑے بڑے عبادت گزار تھے صرف غرور کی وجہ سے تیری بارگاہ سے نکال دیے گئے، کہیں سید سجاد یہ کام نہ کریں. اور سید سجاد کے تو دنیا والوں کو سبق دے رہے ہیں. وہ دنیا والے جو دکھاوے کی نمازیں پڑھا کرتے تھے، جو دکھاوے کے خطبے دیا کرتے تھے. اور بطور خاص یہ جملہ میں اپنے نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ جو مولا نے انداز اختیار کیا ہے یہ ایک اپنے زمانے کے حاکم وقت کی وجہ سے اختیار کیا تھا، جس کو آج بڑے اچھے القاب سے یاد کیا جاتا ہے. میں پورا نام لے نہیں سکتا لیکن اس کا نام ایک خلیفہ کے نام سے مشابہ ہے. اس کے کردار کو آشکار کرنے کے لیے کہ وہ بظاہر تو بڑا متقی پرہیزگار نظر آتا ہے لیکن یاد رکھو اس کی نمازیں دنیا والوں کے لیے ہے. نماز ہو تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے. وَلَا تَرْفَعْنِي فِي النَّاسِ دَرْجَةً مجھے ایک درجہ بھی لوگوں کے سامنے بلند نہیں کرنا مگر یہ کہ اپنے نفس کے سامنے مجھے اتنا ہی ذلیل کر دینا. اللہ اکبر. وَلَا تُحْدِثْ لِي عِزًّا ظَاهِرًا اور پروردگار مجھے کوئی ظاہری عزت نہیں دینا الا ذلة باطنة عند نفسی بقدرها مگر یہ کہ مجھے باطنی طور پر وہ ذلت دینا اپنے نفس کے اندر کہ میں تیرا غلام بنا رہا ہوں. اللہ اکبر. سید الساجدین یہ جملے شاہ فرما رہے ہیں. اور یہ جملے کیوں کہیں؟ کیونکہ جانتے ہیں سید سجاد دنیا میں اگر عزت پانی ہے تو خدا کے سامنے ذلیل ہو جائے. مولا متقیان جو ہمارے مولا اور آقا ہیں سید و سردار ہیں ہمارے جانیں ان کے اوپر قربان ہیں لیکن جب مناجات امیر المومنین پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مولا یا مولا انت المولا وانا العبد وهل يرحم العبد الا المولا. پروردگارا علی کا بھی مولا تو تو ہے، تو مولا ہے، علی تیرا عبد ہے اور کون بندے پر رحم کر سکتا ہے سوائے اس کے مولا کے. ہائے 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 ایسے جملے کون کہہ سکتا ہے سوائے علی مرتضیٰ کے. یہ پاک ہستیوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ کوئی بھی کام کرو صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اور پھر مناجات خمسہ عشر جو مولا سید سجاد ہے اس کے اندر تو انتہا ہو گئی.
اگر آپ اس جملے کی نزاکت کو محسوس کر سکیں، بڑا پڑھا لکھا مجمع ہے، بڑا معرفت والا مجمع ہے، اس لیے میں جملے عرض کر رہا ہوں، ورنہ یہ ہر ایک کے سامنے بیان کرنے والے بھی نہیں۔ مناجات خمسہ عشری مفاد الجنان کے اندر بھی موجود ہے مناجات، اس میں جو سب سے پہلی مناجات ہے مناجات التائبین، اس کا پہلا جملہ مولا شاہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی البستن الخطایا ثوب مذلتی وجللنی التباعد منک لباس مسکنتی وامات قلبی عظیم جنایتی فاحیہ بتوبت منک یا عملی وبغیتی ویا سؤلی ومنیتی۔ اللہ اکبر۔ پہلا جملے کا ترجمہ پیش کروں، الہی البستن الخطایا، پروردگار میں نے خطاؤں کا لباس پہن لیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو امام معصوم ہے۔ جو لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں اماموں کے جملوں کو، وہ کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ امام یہ جملہ ادا کریں، یہ منافات رکھتا ہے، لیکن یہ ایک دعا تھوڑی ہے، دعاؤں کا انبار ہے۔ مولا امیر المومنین ہو، دعائے کمیل کے اندر دیکھیے کس طریقے سے اپنے رب کو پکارتے ہیں، میں عبد ذلیل اور حقیر اور مسکین اور مستقین بندہ ہوں۔ یہ کیوں یہ انداز اختیار کیا؟ لوگوں کو منع کیا ہے کہ دوسروں کے سامنے کبھی بھی خطا کا اپنا اظہار نہ کرو، اور یہ تو ویسے ہی پاک ہستیاں، یہ تو ویسے ہی معصوم ہستیاں ہیں، پھر کیوں کہا کہ البستن الخطایا ثوب مذلتی؟ اور میں اگر جملے کا ترجمہ پیش کر دوں تو واقعی انسان کے رونٹے کھڑے ہو جائیں۔ الہی البستن الخطایا، میں نے جو لباس پہنا ہے خطاؤں کا، اس کی وجہ سے میں ذلیل اور رسوا ہو گیا ہوں۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا مولا سید سجادی کو اصول دینا چاہ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے جتنا جھکا دے گا پروردگار اسے اتنا ہی بلند کر دے گا، اور جس نے رب کے سامنے اپنی گردن اکڑائی ہے پروردگار نے اسے دنیا کے سامنے ذلیل کر دیا۔ اس لیے پروردگار کے سامنے ہمیشہ ایسے حاضر ہو کہ جیسے ایک عبد ذلیل حاضر ہوتا ہے۔ الہی البستن الخطایا ثوب مذلتی وجللنی التباعد منک لباس مسکنتی، اور پروردگار تیرے جاہ و جلال کے سامنے تو میں حقیر و مسکین بندہ ہوں، میری جرت نہیں کہ تیرے سامنے کلام کر سکوں۔ وامات قلبی عظیم جنایتی، اللہ اکبر، یہ تو اور زیادہ سخت جملہ ہے۔ وامات قلبی، میرا قلب مردہ ہو گیا، امات قلبی بعظیم جنایتی، بڑے بڑے جرم کرنے کے بعد۔ اللہ اکبر۔ سید سجاد یہ جملے کا ہے، یہ وہ جملے کا ہے کہ جو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے رونٹے کھڑے ہو جاتے تھے، گریہ فرماتے تھے۔ جب مالک یوم الدین پہ پہنچے تھے تو اتنا کہتے تھے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، کے راوی کہتا تھا مجھے لگتا تھا کہ موت آ جائے گی سید سجاد، وہ سید سجاد۔ جب آذان کی آواز آتی تھی تو ایسے کانپ کے کھڑے ہوتے تھے، اور کسی نے سوال کیا کہ مولا مسجد تو قریب ہی، آسانی سے تشریف لے جائیے، کہا تجھے نہیں معلوم سلطان السلاطین نے آواز دی ہے، سلطان السلاطین نے آواز دی ہے۔ مولا سید سجاد وضو کے لیے جب پانی ڈالا کرتے تھے تو راشا طاری ہو جایا کرتا تھا، وہ سید سجاد خدا کے حضور آئے ہیں۔ امات قلبی بعظیم جنایتی فاحیہ بتوبۃ منک یا عملی۔ اب یہاں سے امید ہے کہ پروردگارا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ میرے مردہ دل کو تو زندہ کر دے۔ پروردگارا آخر ہمارے دل تو مردہ ہیں، سید سجاد کی یہ کیفیت ہے تو ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے۔ شہید محسن نقوی نے کیا خوبصورت شعر کہے تھے، کہا سید سجاد کی اگر نمازوں کو جاننا ہو تو میری اشعار سنو۔ کہتے ہیں کہ سجاد کی آنکھیں ہیں کہ مرجان کی دکانیں، سجاد کی آنکھیں ہیں کہ مرجان کی دکانیں، سجاد کی آواز سے ہیں گنگ زبانیں، سجاد کے دشمن اسے مانے کہ نہ مانے، گونجے گی زمانے میں جہاں تک یہ اذانیں، سجاد کے حصے میں یہ اعزاز رہے گا۔ کون سا اعزاز؟ سجاد کے حصے میں یہ اعزاز رہے گا، سجاد پہ سجدوں کو صدا ناز رہے گا۔ اور جنہوں نے عراق کی زیارتیں کی ہیں، مسجد کوفہ، مسجد سیلا اور مختلف مقامات کی زیارت کی ہے، انہیں محسوس کریں اس بات کو۔ آپ کسی بھی مقام پر جائیں گے، کہیں پر کوئی مقام ملے گا، کہیں پر کسی امام کا مقام ملے گا، کہیں پر کسی نبی کا مقام ملے گا، ہر جگہ پر ہر نبی کے مقام نہیں ہے، لیکن ایک واحد ہستی ہے کہ جہاں جس جگہ بھی چلے جائیں مقام امام زین العابدین آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا۔ کیوں؟ سید سجاد نے جگہ جگہ پر جا کر ایسے سجدے کیے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ گھر گھر میں مصلی کبھی آباد نہ ہوتے دنیا میں اگر سید سجاد نہ ہو۔ فَأَحْيِهِ بِتَوْبَةٍ مِّنْكَ يَا عَمَلِي، اے وہ کہ جو میری امیدگاہ ہے، میری آرزوگاہ ہے، میری تمنا گاہ ہے، اے میں پروردگار تیرے سامنے آ گیا ہوں، تو مجھے عطا فرما دے۔
پروردگارہ ہم بھی اپنی خالی جھولیاں لے کر آئے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ تو پوری دنیا کو دینے والا ہے، انہیں ضرور دے گا کہ جو تیرے در کے حقیقی غلام ہیں، اور ان کے صدقے میں تو ہم جیسے فقیروں کو بھی عطا فرمائے گا۔ بس عزیزو، سید سجاد نے نہ صرف یہ کہ نمازیں قائم کی ہیں، سید الساجدین ہیں، سب سے بڑے نمازی ہیں، بلکہ سید سجاد نے بتایا ہے کہ جو سب سے بڑا نمازی ہوتا ہے وہی سب سے بڑا عزادار بھی ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا عزادار بھی سید سجاد، دنیا کے سب سے بڑے نمازی بھی سید سجاد۔ اور آقا نے یہی تو بتایا ہے، مجھ سے بڑا عزادار بتاؤ جو پانی دیکھتا ہے تو روتا ہے، کھانا دیکھتا ہے تو روتا ہے، کسی جانور کو کٹتا ہوا دیتا ہے تو روتا ہے۔ اور کسی نے مدینے میں آواز بلند کی تھی کہ میں انا رجل غریب، میں مدینے کے اندر پردیسی ہوں، تو آقا سید سجاد اس کے پاس آئے اور ایک سوال کیا کہ یہ بتا، اگر مدینے میں تو پردیسی ہے، خدا نہ کرے خدا تجھے زندگی دے، لیکن اگر تجھے موت آ جائے یہاں پر تو یہاں پر پردیسی ہے، بتا تجھے غسل و کفن دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ کہا آقا کیسے نہ دیا جائے گا، میں مسلمانوں کے شہر میں مروں گا، کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا جو مجھے غسل و کفن دے گا، کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا جو مجھے دفنائے گا، میری نماز جنازہ پڑھے گا۔ کہتے تھے کربلا کے شہید میرے مظلوم بابا، تجھ پر میرا سلام، تجھے مسلمانوں کے درمیان مارا گیا لیکن کوئی تیری تشییع جنازہ کرنے والا۔ اجرکم علی اللہ، اتنے بڑے عزادار کا نام ہے سید سجاد۔ اور وہی سید سجاد جب کوفہ اور شام کے راستوں سے گزرا کرتے تھے، ہر مقام پر انہوں نے سجدے کیے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، لیکن ایک وقت وہ آیا جب سید سجاد کا خون کھول گیا۔ وہ کون سا وقت تھا؟ ایک مقام پر جب قافلے کو روکا گیا ہے، شمر ملعون یہ قافلہ لے کر جا رہا ہے۔ کیا دیکھا کہ شمر قافلے کو روکنے کے بعد اپنے پیاسے قافلے کو پانی پلا رہا ہے۔ آیا وہاں پر وہ بچی کھڑی ہوئی جس کی پیاس کو ہم اور آپ یاد کرتے ہیں، جس کا جب نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں پیاسی سکینہ۔ وہ بچی کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ شمر ہر ایک کو پانی تقسیم کر رہا ہے، سوچنے لگی ہاں ٹھیک ہے یہ اپنے سپاہیوں کو پانی پلائے گا، لیکن اگر پانی بچ جائے گا تو مجھے بھی دے گا۔ کیا دیکھا؟ شمر ملعون نے سبھی کو پانی پلایا اور پانی بچ گیا، سکینہ کی امیدیں بڑھ گئی، اب پانی مجھے ملنے والا ہے۔ لیکن اب کیا منظر دیکھا؟ شمر ملعون وہ پانی اٹھاتے اپنے جانوروں کے سامنے رکھ دیتے، جانوروں نے بھی پانی پی لیا۔ کیا دیکھا کہ پانی اب بھی بچ گیا، اب سکینہ کو تو پوری امید ہو گئی اب یہ پانی مجھے ہی ملنے والا ہے۔ ذرا شمر کے قریب آئے، خدا کسی بچی کو یہ منظر نہ دکھائے جو باپ کا قاتل ہو، اس سے کچھ مانگنا پڑے۔ یہ بچی آگے بڑھی اور کہا ہے شمر میں بھی پیاسی ہوں، مجھے پانی پلا دے۔ شمر کو ایک اور ظلم ڈھانے کا موقع مل گیا، کہا ہاں بچی سکینہ تو آ گیا، میں تجھے پانی دیتا ہوں۔ اور جیسے سکینہ نے اپنے ہاتھوں کو چلو کی طرح بنایا، شمر نے جو پانی انڈیلا، سکینہ کے لب تو دور کی بات ہاتھ بھی گیلے نہ ہوئے، اور سارا پانی زمین پر بہا دیا۔ کب پی لے سکینہ پانی پی لے۔ اللہ شہزادی سکینہ روایتیں کہتی ہے کہ اسی پانی میں اپنے آپ کو گرا دیا اور اسی ترائی میں اپنے آپ کو مس کرنے لگی۔ میں کہوں گا یہ بی بی بڑی مظلومہ ہے، یہ بی بی بڑی پیاسی ہے، لیکن میں کیا کروں؟ ایک سکینہ کی پیاس ہے، ایک علی اصغر کی پیاس ہے۔ سکینہ کی پیاس بجھی تو زمین کے پانی کے ذریعے بجھی، لیکن ہائے علی اصغر جب پانی مانگنے کے لیے گئے تو پانی سے نہیں خون سے آلود ہو گئے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ بچی بڑی پیاسی ہے، یہ بچی بڑی مظلومہ ہے۔ بس اگر آپ موقع دے تو میں ایک اور روایت بیان کروں۔ آج شہزادی کا ذکر ہوا ہے، ذکر کو میں مکمل کرنے کی کوشش کروں۔ یہ بچی وہ ہے، 1 مہینہ گزر گیا تھا، اپنے بابا سے ملاقات نہیں کی تھی، مختلف موقعوں پر چھپایا جاتا تھا، دکھایا نہیں جاتا تھا۔ ایک وقت وہ آیا جب بی بی نے بہت بین کیا، اور یہ بھی سر حسین کے اعجازات ہیں، سر امام حسین کی مظلومیت ہے۔ یہ سر اتنا مظلوم ہے، کبھی خنجر شمر کے نیچے آتا ہے، کبھی یہ نو کے نیزہ پر چڑھتا ہے،
کبھی یہ خولی کے گھوڑوں کی باہوں میں لٹکایا جاتا ہے، کبھی یہ خولی کے تنور میں ڈالا جاتا ہے، آئے ہائے، کبھی یہ ابن زیاد کے تش میں آتا ہے، کبھی پھر یہ نو کے نیزہ پر چڑھتا ہے، کبھی شمر ملون کے پاس آتا ہے، کبھی یزید کے تش میں جاتا ہے۔ ازادار آپ جملہ سنیے گا، وہ سر امام حسین جو اتنا مظلوم تھا، جس کو رسول اللہ بوزہ دیا کرتے تھے، جسے چوما کرتے تھے، جسے ماتھے کا بوزہ دیا کرتے تھے، ایک مرتبہ وہ سر سکینہ کی آگوش میں بھی آ گیا۔ میں کہوں گا اے مولا، کہاں پر سب سے بڑا سخت وقت آیا؟ کربلا میں سخت وقت آیا، یا کوفہ میں سخت وقت آیا، یا شام میں سخت مصیبت آئی؟ شاید مولا حسین کے سر سے آواز آئے گی، مجھے نو کے نیزہ پر چڑھایا گیا، مجھے افسوس نہ تھا، مجھے تنور میں ڈالا گیا، مجھے افسوس نہ تھا، مجھے یزید اور ابن زیاد کے تش میں رکھا گیا، مجھے افسوس نہ تھا، لیکن جب میرا سر میری بچی کی آگوش میں آیا، خدا کسی بچی کو یہ منظر نہ دکھائے کہ باپ کا کٹا سر اس کی آگوش میں ہو۔ اگر آپ کبھی دیکھیں کہ جب بچی اپنے باپ سے ملاقات کرتی ہے تو کبھی ماتھے کا بوسہ دیتی ہے، کبھی رخسار کا بوسہ دیتی ہے، ہائے سکینہ نے کس جگہ کا بوسہ دیا؟ کٹی ہوئی رگوں کا بوسہ۔ کہنے لگی بابا یہ رگیں کس نے کاٹی؟ بابا ان رگوں کو تو رسول اللہ بوسہ دیا کرتے تھے، بابا ان رگوں کو کس نے کاٹا؟ اور ایسے کاٹا ہے کہ 12 ضربوں کے نشان، سوکھے گلے کا نشان نظر آتا ہے۔ پہلے اپنے باپ کے مصائب کو یاد کیا، پھر کہنے لگی بابا میری بھی تو مصیبت سنے، بابا مجھے تماچے لگائے گئے، بابا تیرے جانے کے بعد مجھے تازیانے مارے گئے، بابا کسی نے دربار میں مجھے کنیزی میں بھی طلب کیا۔ مزدارو یہ بچی مصائب پڑھتی رہی یہاں تک کہ وقت آیا سر حسین آگوش سے گرا، سکینہ دوسری جانب گری، بیویوں نے بیعت کیا، باپ بھی اپنے رسول سے جا ملا، یہ بچی بھی اپنے باپ سے پا ملی۔ ہائے حسین، ہائے سکینہ۔